ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور اس ناول کی اگلی قسط دیکھنے کے لیے زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں۔ تو کیا دیکھا میرے بھائی نے؟ فرزانہ باجی نے اچانک پوچھا۔ میں ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گیا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ یہ سوال پچھلی بار سے کہیں زیادہ خطرناک لگ رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا جواب دوں اور کہاں جا کر چھپ جاؤں۔ میں نے بڑی مشکل سے ہمت جمع کی اور آہستہ سے کہا، باجی، میں تو بس۔ میری زبان پھسل گئی تھی۔ فرزانہ باجی کی آنکھیں مجھ پر جم گئیں جیسے وہ میری ہر بات کو پڑھ رہی ہوں۔ میں نے انکار کرنے کی کوشش کی مگر فرزانہ باجی اپنا مطلب پورا کرنے پر پوری طرح تیار لگ رہی تھی۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آ گئی۔ وہ آہستہ آہستہ میرے قریب آئیں اور نرم مگر سرد آواز میں بولے، اچھا، تو تم بتانا نہیں چاہتے؟ ان کی آواز میں کچھ ایسا تھا کہ میرے جسم میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ باہر کی ہوا بھی رک گئی تھی۔ میں نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی مگر وہ ایک قدم اور آگے بڑھیں۔ پھر انہوں نے کہا، ٹھیک ہے، کیونکہ تم نے ریحانہ کو دیکھ لیا ہے، اب ریحانہ بھی تمہیں دیکھے گی۔ میں حیران ہو کر ریحانہ کی طرف دیکھنے لگا۔ اس نے فوراً نظریں جھکا لیں۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ وہ کچھ بھی بولنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے بڑی مشکل سے کہا، باجی، یہ اب کیا کہہ رہی ہے؟ وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولے، اب تم خود دیکھ لو کیا ہونے والا ہے۔ کمرے میں ایک عجیب سا تناؤ پھیل گیا۔ میں نے کہا، یہ بالکل غلط بات ہے۔ میں ایسا نہیں کر سکتا، خاص طور پر اپنی بہنوں کے سامنے۔ فرزانہ باجی نے میری بات سنی اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اب دیکھتے ہیں تم کتنا انکار کر پاتے ہو۔ اچانک ان کی آواز سخت ہو گئی، اگر تم نے بات نہیں مانی تو انجام اچھا نہیں ہوگا۔ ان کی آواز میں ایسی دھمکی تھی کہ میرے جسم میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ ریحانہ اب بھی سر جھکائے کھڑی تھی، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ فرزانہ باجی نے آہستہ آہستہ کہا، دیکھو ریحانہ، یہ اب کتنا غیرت مند بن رہا ہے۔ صبح جب تم نہا رہی تھیں اس نے تمہیں دیکھا تھا اور اب انکار کر رہا ہے۔ میرا چہرہ شرم اور غصے سے سرخ ہو گیا۔ میں نے کہا، باجی، یہ صرف اتفاق تھا۔ فرزانہ باجی نے فوراً بات کاٹ دی، اچھا، تو پھر اب اسے بھی اتفاق ہی سمجھ لو۔ کمرے میں تناؤ اس حد تک بڑھ چکا تھا کہ سانس لینا مشکل ہو رہا تھا۔ پھر فرزانہ باجی نے ایک قدم اور میرے قریب بڑھایا اور کہا، جو کچھ تم نے کیا ہے اس کا حساب دینا پڑے گا۔ انہوں نے ریحانہ کی طرف اشارہ کیا۔ ریحانہ، اب تم دیکھو کیا کرنا ہے۔ یہ الفاظ میرے اوپر بم کی طرح گرے۔ میں کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ میرا دل، میرا دماغ سب جیسے سن ہو گئے تھے۔ میں نے بے بسی سے کہا، باجی، کیا اب واقعی یہ سب کرنا چاہتی ہے؟ یہ غلط ہے۔ وہ مسکرائیں مگر آواز میں سردی تھی۔ غلط؟ اب دیکھتے ہیں کون غلط ہے۔ پھر انہوں نے آہستہ سے کہا، شروع کرو۔ ریحانہ نے بہت آہستہ سے سر اٹھایا اور میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں شرم کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سی بے بسی بھی تھی۔ کمرے میں خاموشی اور بھی گہری ہو گئی۔ میں سوچ رہا تھا کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ فرزانہ باجی کا یہ نیا روپ میرے لیے بالکل حیران کن تھا۔ وہ ہمیشہ محبت کرنے والی اور سمجھدار لگتی تھی مگر آج وہ بالکل مختلف لگ رہی تھیں۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ شرم، غصہ اور خوف ایک ساتھ اندر اٹھ رہے تھے۔ میں نے بڑی مشکل سے کہا، باجی، اب واقعی یہ سب کرنا چاہتی ہے؟ یہ بالکل غلط ہے۔ میں اپنی بہنوں کے سامنے ایسا نہیں کر سکتا۔ فرزانہ باجی نے ہلکا سا ہنس کر کہا، غلط؟ اب دیکھتے ہیں کون کتنا غلط ہے۔ کمرے میں تناؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ باہر کی ہوا بھی رک گئی تھی۔ پھر انہوں نے ریحانہ کی طرف دیکھا اور کہا، شروع کرو۔ میں حیران اور گھبرا کر ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔
شرم اور خوف ایک ساتھ اندر اٹھ رہے تھے۔ فرزانہ باجی نے میری طرف دیکھا اور سرد آواز میں کہا، کیا ہوا؟ حیران ہو گئے؟ اب تک تم مجھے صرف محبت کرنے والی باجی سمجھتے تھے نا؟ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ریحانہ اب بھی سر جھکائے کھڑی تھی، اس کے ہاتھ زیادہ کانپ رہے تھے۔ میں نے بڑی مشکل سے کہا، باجی، آپ واقعی یہ سب کرنا چاہتی ہے؟ یہ بالکل غلط ہے۔ میں اپنی بہنوں کے سامنے ایسا نہیں کر سکتا۔ فرزانہ باجی نے ہلکا سا ہنس کر کہا، غلط؟ اب دیکھتے ہیں کون غلط ہے۔ کمرے میں خاموشی اور بھی گہری ہو گئی۔ باہر کی ہوا بھی رک گئی۔ میں سوچ رہا تھا کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ فرزانہ باجی نے ریحانہ کی طرف دیکھا اور کہا، شروع کرو۔